انشاءاللہ آج لیسن نمبر 22 ہے ہمارا قرآن کی تفسیر کا، اور سورہ آل عمران آیت 144 سے شروع کر رہے ہیں ہم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہے، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا یہ شہید ہو جائے تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دیں گے۔ جنگ احد کا پس منظر بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کی ایمانی کمزوریاں پوائنٹ آؤٹ کی کہ مال کی محبت، تمہیں مال کی محبت نے نقصان دیا۔ نمبر 2، تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نے تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا، اور اسی طرح پھر جنگ میں جب تم ہمت ہار گئے تو صبر اور تقوی سے کام نہیں لیا، اللہ کے دین پر جمے نہیں رہے تو تم نے مار کھائی دشمن سے اور تمہارا نقصان ہوا۔ اور ان سب باتوں کو بتا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کچھ احکامات دیے جن سے مال کی کمزوری ختم ہو، ان کے اندر سود کو حرام کرنے کا بتایا کہ سود کس لیے حرام ہوا ہے، کہ یہ مال کی لالچ بڑھاتا ہے انسان کے اندر۔ اسی طرح اور اصلاحی آیات نازل فرمائی اور صبر اور تقوی کا حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی اطاعت پر ہر حال میں جم جانے کا حکم دیا، تاکہ ان سب باتوں سے مسلمان اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر مضبوطی سے دین پر جم جائے اور ایک مضبوط قوم بن جائے۔ لیکن ایک اور بھی سبب تھا جنگ میں ہارنے کا، وہ کیا تھا؟ اس جنگ میں شیطان نے یہ بات پھیلا دی، یہ افواہ اڑا دی، زور سے آواز لگا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جب یہ شیطان نے یہ خبر پھیلائی تو کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کی ہمت ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں، بہت سے کمزور ایمان والے مسلمان یا ایون مضبوط ایمان والوں کو بھی یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو اب ہم کس کے لیے لڑیں، اب تو یہ اسلام کا مشن ہی ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ کے دل میں یہ آیا کہ جب اللہ کے رسول کو قتل ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول سچے رسول ہی نہیں تھے، کیونکہ رسول کو تو اللہ کی حفاظت فرماتا، تو جب اگر دشمنوں نے ان کو نقصان پہنچایا، ان کو قتل کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بہت سے لوگ جو بڑی جوش و خروش سے جنگ کے لیے گئے تھے، سب نے ہمت ہاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ رہ گئے تھے۔ جس وقت ان جان بازوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے جسم سے کی، ان کے سارے وار اپنے جسم پر لیے، دشمنوں کے سارے وار جیسے ڈھال کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آئے، اور کئی صحابہ جو وہاں اس وقت موجود تھے یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے، اور اللہ کے رسول زخمی بھی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ یہ کمزوری اس لیے ہوئی، یہ نقصان اس لیے ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ تھی، اور جب آپ بہت زیادہ انسان کسی محبت کرتا ہے کسی انسان سے، تو جب وہ انسان نہیں رہتا تو انسان جو محبت کرنے والے ہیں وہ اتنے ڈس ہارٹڈ ہو جاتے ہیں کہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہمیشہ یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ ہو، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام کرنا، آپ سے محبت کرنا، آپ سے محبت بلکہ اتنی زیادہ ہم سے کہی گئی ہے کہ ہمارے اولاد سے، ہمارے والدین سے زیادہ ہم ان سے محبت کریں،
کیونکہ ہمیں ان کا اتباع کرنا ہے. جس سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے انسان اسی کے طریقے کو پسند کرتا ہے, اسی کے رضامندی کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے بتائی باتوں پر عمل کرتا ہے. اس لیے یہ تو ایمان کا حصہ ہے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا ہو کہ اللہ جو ہے وہ اصل دین اللہ کا ہے, رسول بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے. تو اصل جو مقصد زندگی ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لائیں, اور اللہ کے دین کا دفاع صرف اس لیے کریں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کا دین دنیا میں آگے بڑھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں سکھایا کہ تمہاری محبت کا منبع اور تمہاری دین پر استقامت کی اصل وجہ اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے, تم اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. تو اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی ذات کو وہ حیثیت دے دی کہ تمہارا ایمان پر چلنا بھی اس کی وجہ سے ہے, اور اگر وہ نہیں تو تمہارا ایمان چلا گیا, وہ نہیں تو تمہاری جان چلی گئی, تو پھر تمہارا ایمان صحیح ڈائریکشن نہیں ہے, تمہاری محبت کی ڈائریکشن غلط ہے. پھر تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیت کو نازل فرمایا. بارے میں علماء نے کس طرح سے باتیں کی یا اس میں کیا حدیث ہمیں ملتی ہے اس سلسلے میں. پہلے ترجمہ کرتے پھر میں اس طرف آؤں گی. وما, اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا مگر رسول, ایک رسول, قد تحقیق خلط گزر چکے, من قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, الرسل بہت سے رسول, افئن ماتا اگر وہ مر جائیں, او قتلا یا وہ قتل کر دیے جائیں, انقلبتم کیا تم لوٹ جاؤ گے. تم انقلب کا مطلب ہوتا ہے انسان جس ڈائریکشن سے آیا تھا اس ڈائریکشن میں پھر سے الٹے پیر چلے جانا. یہ لٹرلی الٹے پیر پلٹ جانے کے معنی میں. کیا تم وہیں پر جہالت میں پھر چلے جاؤ گے, اپنے دین کو چھوڑ دو گے کیا تم. عقابیکم, اپنی ایڑیوں پر تم پلٹ جاؤ گے. اور ایڑیوں پر پلٹنے کا یہ مطلب ہے کہ تم دوبارہ پیچھے پلٹ جاؤ گے, جہاں سے آئے تھے وہاں چلے جاؤ گے. وَمَن يَنْقَلِبْ, اور جو پلٹ جائے گا, عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, یہ تسنیہ ہے دونوں ایڑیوں پر, ٹھیک ہے. عقبتن جو ہوتی ہے وہ ایڑی ہے, اور یہ عقبیہ دو ایڑیوں پر, جو پلٹ جائے گا اپنی دو ایڑیوں پر, یعنی کہ الٹے پیر پھر جائے گا, جہالت کی طرف چلا جائے گا, تو فلن, تو ہرگز نہیں, یضرا, وہ نقصان دے گا, اللہ کو, شیئن کچھ بھی, وسیجزی اللہ, تو ان قریب, یجزی بدلا دے گا, جزا دے گا, اللہ الشاکرین, شاکرین کو. شاکرین یہاں پر کون ہے, ٹھیک ہے, مسلمین کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے, مومنین کو نہیں کہا, شاکرین کہا. شاکر کون ہوتا ہے, شاکر وہ ہوتا ہے جو کہ کسی نعمت کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت ہے, اس کی قدر کرتا ہے. اس کو قدر کیا ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت کرتا ہے, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے, اور اس کو جو اس کا حق ہوتا ہے اس نعمت کا وہ اس کے طریقے سے وہ اس سے معاملہ کرتا ہے, تو وہ شاکر ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں ہدایت کا طریقہ بتایا, تو یہ اللہ کا دین ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مائدہ میں جب دین کے احکامات پورے ہوئے تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ میں نے آج اپنی نعمت پوری کر دی, تو واتممت علیکم نعمتی, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنی نعمت کہا. تو اللہ کا دین سب سے بڑی نعمت ہے, اور جو ہر حال میں, اچھے برے حال میں, مشکل حالات میں اللہ کے دین پر جم جاتا ہے وہ شاکر ہوتا ہے, وہ قدر کرتا ہے اللہ کے اس دین کی. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کو اچھا اجر دیتے ہیں. جب احد کے دن کچھ مسلمان شکست کھا گئے اور کچھ شہید ہو گئے, تو شیطان نے یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں.
ابن ابی قمیہ مشرکوں کے پاس آ کر کہنے لگا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، اور انہوں نے خیال کیا کہ ایسا کچھ بعید بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بہت سے انبیاء کرام آئے اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس صفحہ کی وجہ سے مسلمانوں میں بہت کمزوری اور بزدلی اور جنگ سے بے ہمتی پیدا ہو گئی، جنگ کرنے کا حوصلہ ہی ختم ہو گیا ان کا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں، اور پیغمبروں کا تو یہ اسوہ ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ اللہ کے مشن میں اسٹرگل کرتے ہیں اور کبھی دشمنوں سے لڑتے ہوئے مارے بھی جاتے ہیں، دشمنوں سے لڑتے ہوئے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا اسوہ ایسے ہی ہے، ان کا طریقہ، ان کی سنت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی قربان کرتے ہیں۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر اس اسٹرگل میں شہید ہو گئے تو یہ ممکن تھا ان لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، ان کو اللہ نے ایک مشن کے لیے بھیجا ہے، اور وہ اگر اللہ کے نزدیک اگر ان کا اب مشن ان کا پورا ہوا اور وہ دنیا سے رخصت ہوئے، چاہے وہ شہید کر دیے جائے، چاہے وہ رخصت ہونے کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ شہید ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کو طبعی موت دے، تو کیا اگر ایسا ہوگا تو تم سب جو ہو وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اس دین میں اس لیے آئے ہو کہ تمہیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہو؟ کیا تم اس دین میں کہ اگر ان کو کچھ ہوا تو تم ہمت ہار دو گے اور اپنے دین سے واپس پلٹ جاؤ گے؟ مسلمانوں کو ان کی غلطی کا احساس دلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سن کر تم اس طرح سے ہمت ہار بیٹھے، یہ ایمان کے خلاف تھا، یہ تمہارے ایمان کے خلاف تھا، اور تم جنگ کا میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ایک مسلمان مومن جب اللہ کی راہ میں جب جہاد کا موقع آ جاتا ہے، جب جہاد میں اترا ہوا ہوتا ہے، دشمن سامنے ہوتا ہے، اس وقت ایک مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ بھاگے کسی بھی وجہ سے، وہ جنگ کے میدان کو، اس لیے کہ مومن کو ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مومنوں کو جھنجھوڑا کہ کیا بھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت اگر آ جائے گی جنگ کے میدان میں، یا وہ جنگ کے میدان میں شہید کر دیے جائیں گے، یا وہ اس دنیا سے طبعی موت ان کو آئے گی، تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ اب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے کہ موت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ موت کا خوف تم نے کیا، یہ صحیح نہیں کیا، کیونکہ وما کانا نہیں ہے لنفس کسی نفس کے لیے یہ کہ تموت کہ وہ مر جائے، الا مگر باذن اللہ اللہ کے اذن کے سوا وہ کوئی انسان مر نہیں سکتا۔ کتاباً معجلاً، یہ تو لکھی ہوئی بات ہے، کتاباً لکھی ہوئی بات ہے، معجلاً مقررہ وقت، یعنی ہر انسان، ہر ذی حیات کی موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس لوح محفوظ میں، کہ جس موت کے ڈر سے تم بھاگے تھے، تو موت اگر تمہارے نصیب میں ہوگی تو تمہیں تمہارے گھر پہنچنے پر بھی آ جائے گی، جہاں دشمن نہیں ہوگا، مگر موت ضرور آ سکتی ہے وہاں۔ تو تم موت سے بھاگ کر تم نے یہ جو بزدلی کا کام کیا، یہ صحیح نہیں تھا۔ تو دیکھیں قرآن میں یہ اور جگہوں پر بھی یہ سبجیکٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ سورہ فاتر کی 11 آیت میں بتایا، ترجمہ پڑھ رہی ہوں میں، نہ کسی بڑی عمر والے کو عمر زیادہ دی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی 100 سال زندہ رہتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے یہ مدت لکھی ہے، اگر کوئی پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اس کے لیے مدت لکھی ہے۔ ہاں بہانے ضرور ہوتے ہیں، ہر اللہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں سب کچھ کرتا ہے، تو ہر موت کا کوئی سبب، اگر انسان 1000 دشمنوں کے نرغے میں بھی ہے، اگر اس کی موت نہیں لکھی تو دشمن اس کو مار نہیں سکتے۔ اور یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ہمت بڑھائی ان لوگوں کی،
دوسری جگہ سورہ انعام میں فرمایا وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کی ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے جو کہ قیامت ہے۔ اور ان سب آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمت دی جو کہ موت کو سامنے دیکھ کر ڈر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہم ہزار غلط کام کرتے ہیں مگر ہمیں بعض اوقات نہ احساس ہوتا ہے نہ کچھ پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری زندگی چلتی رہتی ہے۔ مگر صحابہ کرام وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آگے بڑھانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چوٹ پر ہر ان کی غلطی پر پکڑا، ٹوکا اور ان کی نصیحت کی اور ان کو اچھا طریقہ بتایا، اور انہوں نے بھی اللہ کے اس دین کو، اللہ کی ہر آیت کو، ہر نصیحت کو اپنے دل سے لیا اور اس کو فوراً اپنی زندگی میں لے آئے۔ ہم سنتے ہیں مگر ہم کو اتنی زیادہ ہمارے اندر جذب نہیں ہوتا، ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں جو ہمارے اندر کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سامنے آتی ہے وہ باتیں اور ہم پڑھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ بات نہیں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس کو اپنے اس کو آئینہ بنا کر ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَن یُرِد، اور جو ہی ارادہ کرے گا ثواب دنیا، دنیا کے لیے نیت رکھے گا، نُؤْتِیہِ، ہم دیں گے اس کو منہا، اس میں سے، ٹھیک ہے۔ وَمَن یُرِد ثواب الآخرہ، اور جو ارادہ کرے گا آخرت کا، نُؤْتِیہِ منہا، ہم اس کو اس میں سے دیں گے، وَسَنَجْزِی جس شاکرین، ہم قریب جزا دیں گے شکر کرنے والوں کے لیے۔ ہم جو بھی کچھ کرتے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے، ہم ہر وقت ہمارا کوئی مشن ہوتا ہے، کبھی چھوٹا مشن ہے، کوئی بڑا مشن ہے، لیکن ایک پرپز ہوتا ہے، ہمیں کچھ طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا ارادہ سے کیا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی کام کہیں پہنچنا ہے، کوئی کام فنش کرنا ہے، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جب بھی کوئی ارادہ انسان ہو، ہر بڑے کام سے پہلے انسان کا ایک ارادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سارے ارادے اگر صرف دنیا کے لیے ہے کہ میں دنیا کے لیے مجھے یہ کام ختم کر لوں، مجھے وہ کام ختم کرنا ہے، مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے، مجھے اچھا جاب لینا ہے، مجھے اچھا گھر بنانا ہے، مجھے اچھی فیملی رن کرنی ہے، مجھے اچھا اسٹیٹس چاہیے، مجھے فرینڈ سرکل چاہیے، مجھے قوت چاہیے، پاور چاہیے، میرا مال جمع کرنا ہے، ان ساری چیزوں کے لیے پہلے انسان کا ارادہ ہوتا ہے، پھر وہ اس کی طرف چلتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں، ہماری جو بھی عمر ہے وہ ہماری مہلت ہے، اس ساری مہلت میں ہم بہت سارے ارادے کریں گے، بہت سارے کام کریں گے، لیکن ہمارے یہ ارادوں کا سرکل ہے، جو ہماری محنت کا، کوشش کا سرکل ہے، یہ دنیا کی حد تک ہے، صرف دنیا دنیا دنیا، ہمیں آخرت کا ارادہ دماغ میں نہیں آتا۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں ہمیں مرنا ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے، ہمیں ہمارے اعمال دیکھے جائیں گے، ہمیں اس کے برابر بدلہ دیا جائے گا، لیکن اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کا سارا وقت، زندگی کی ساری مہلت اس نے صرف دنیا کے ارادے میں گزار دی، دنیا کے مقاصد میں گزار دی، تو کیا ہوگا؟ اللہ اس کو دے گا، دنیا دے گا، کیونکہ منہا، اس میں سے، یعنی جتنی اس کی کوشش ہوگی اس میں سے جو کچھ اس کے نصیب میں ہوگا۔ دیکھیے دنیا میں بھی اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم کوشش کرو گے تو دنیا ساری کی ساری تمہیں مل جائے گی، ٹھیک ہے، دنیا میں منہا، اس میں سے کچھ دے گا اللہ، کتنا دے گا؟ جتنا تمہارے نصیب میں اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اتنا دے گا تمہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اس کے مقابلے میں جو چاہتا ہے آخرت کا بدلہ، آخرت کا ثواب چاہتا ہے، آخرت کا جب اجر چاہتا ہے، ہر کام سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ میری آخرت کا کچھ اس میں نقصان تو نہیں ہے، چاہے وہ دنیا کے فائدے کے کام ہو، لیکن وہ کیا پوچھتا ہے خود کو، کہیں میرا اللہ ناراض تو ہوگا نہیں اس سے، میری آخرت تو نہیں خراب ہو جائے گی میرے اس ارادے سے، میرے اس کام سے، تو پھر وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب جو انسان چاہے دنیا کے کام کرے مگر اس کی نظر آخرت پر ہے کہ میری کوئی دنیا کے کام میں، کسی کوشش میں ایسا کام نہ شامل ہو جائے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے اور میری آخرت بگڑ جائے، تو ان کو کیا ہوگا؟ اللہ ان کو کیا دے گا؟ نوتی کی منہا، دنیا میں سے بھی دے گا، ٹھیک، منہا دنیا سے ہے، ٹھیک ہے،
کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کے نصیب میں جو لکھا ہے وہ اس کو دے گا، ٹھیک ہے. وَسَنَجْزِي شاکر، لیکن شاکرین جن کو اللہ کے دین کی قدر ہے، جن کو اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس زندگی میں کچھ کما لوں آخرت، تو یہ اللہ کا شکر ہے، تاکہ میں اس زندگی کو ضائع نہ کر بیٹھوں، میں اس کی قدر کروں، میں اس کے ہر لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کروں، تو پھر اللہ اس کو بہت بہترین اس کی جزا دے گا. کہ سورہ شورا میں اللہ نے فرمایا جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو، اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواہش مند ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، یعنی جو اس کے مقدر میں ہوگا وہ، پھر آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہ ملے گا. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل 18-19 میں، ترجمہ، جو شخص دنیا کی خوشحالی اور آسودگی کا خواہش مند ہے تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی دنیا میں ہی دے دیں گے. پھر اس کے لیے ہم نے جہنم کا ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ لعنت زدہ ہو کر داخل ہوگا. تو اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دعا سکھائی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ جو صرف دنیا مانگے گا، ربنا آتنا فی الدنیا ہی کہتا رہے گا، اس کو صرف دنیا ہی ملے گی. تو ہمیں انشاءاللہ ہمارا فوکس بڑا کرنا ہے کہ ہم آخرت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کئیم من نبین، اور کتنے ہی من نبین نبیوں میں سے، قاتلا جنگ کی، معاہو اس کے ساتھ، ربیونا اللہ والوں نے، کثیرن بہت سے، فما تو نہ وہنو نہ انہوں نے سستی دکھائی، لما واسطے اس کے جو اصابہم پہنچا اس کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وما ضعفوا اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، مستکانو اور نہ وہ دبے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یحب الصابرین کہ اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے نبیوں کو ہم رکاب ہو کر بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے، یعنی بہت سے انبیاء کے ساتھ جنگوں میں بہت سے اللہ والے، ربیون اللہ والے، جو اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ رکھنے والے بھی شامل ہو چکے. انہیں بھی اللہ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے اور نہ دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے. تو اس طرح سے اس آیت سے مجاہدین احد کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو تم اس نبی کے صحابہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو، تو تم پہلے نہیں ہو دنیا میں جن کو اللہ کی راہ میں لڑنا پڑا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے تم سے پہلے بھی انبیاء آئے جن کو حق کے لیے لڑنا پڑا، کیونکہ حق اور باطل کا یہی معاملہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو حق دیتا ہے اور حق کا علم بردار بناتا ہے تو اس کو دنیا میں باطل قوتوں سے لڑنا پڑتا ہے، کیونکہ باطل قوتیں خود سے دبنے والی نہیں ہوتی ہے. تو ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ اس کو جنگ کرنی پڑی ہے کافروں سے، اور نبی کے صحابہ کرام، ہر نبی کے صحابہ اور ان کے حواریوں نے ان کی مدد فرمائی ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ آئے کہ وہ جو تھے وہ کسی بھی تکلیف پر وہ مضبوطی سے جمے رہے، صبر کے ساتھ جمے رہے، نہ انہوں نے سستی دکھائی، نہ انہوں نے ہمت ہاری. اور صبر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو ہر حال میں صبر کرتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو اللہ ان سے پھر محبت کرتا ہے. ربیون اللہ والا، لفظی معنی اللہ والا ہے. تو علماء کو بھی ربیون کا نام دیا جاتا ہے، ابرار بہت نیک لوگوں کو بھی، متقی لوگوں کو بھی، عبادت گزار عابد کو بھی، زاہد کو بھی، اور اللہ کے فرما برداروں کو ربیون کہتے ہیں. آیت 147 میں اللہ تعالیٰ جو ہے
اب ان کا قول بتا رہے ہیں کہ ان کا عمل تو ایسا تھا کہ ہمت نہیں آ رہی جنگ کے میدان میں، لیکن ان کی دعا کیا تھی، ان کا قول کیا تھا، وہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں۔ وما کانا، اور نہ تھا، قولہم، ان کی دعا، ان کی بات، اللہ مگر ان یہ کہ قالو، انہوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہماری زیادتیاں، فی امرنا، ہمارے معاملات میں، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدموں کو، وانصرنا، اور مدد فرما ہماری، علی القوم الکافرین، ہماری مدد کافرین پر کے مقابلے میں مدد فرما۔ اب اگر آپ اس دعا پر غور کریں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کو ربیون ہے، اللہ کے لیے لڑنے نکلے ہیں، لیکن دعا کیا مانگ گئے؟ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہم سے جو زیادتیاں ہو گئی وہ اس سے درگزر کر دے۔ دیکھیں، ہم تو اتنا سا چھوٹا سا نیکی کا کام کرتے ہیں تو ہم اتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت نیکی کی، لیکن یہ لوگ نیکی کا عظیم مرتبے پہ ہیں، وہ جنگ کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، اپنی جان اور مال کو اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے نکلے ہیں، مگر دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیوں کو، ہمارے معاملات میں جو زیادتیاں ہوئی ان کو بخش دے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کبھی بھی گناہوں سے، غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، اور ایک اللہ والا وہی ہوتا ہے جس کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے، وہ ڈرتا رہتا ہے، وہ بھاگتا رہتا ہے، وہ توبہ کرتا رہتا ہے کہ اللہ میں غلط کام نہ کر دوں، میں زیادتیاں نہ کر دوں، تو مجھے بچا۔ کیونکہ انسان بہت کمزور ہے، انسان کا نفس اس کا دشمن ہے، اس کا شیطان اس کا دشمن ہے، تو ہم خود سے تو نیک بھی نہیں بن سکتے اللہ اس کے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کیا کرتا ہے، فآتاہم، تو اللہ نے دیا ان کو، اللہ نے ثواب الدنیا، دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا ہے، کتنا اچھا ہے ثواب الآخرہ، آخرت کا ثواب، واللہ، اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان خصوصیات کے مالک لوگوں کو، جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کے اور انبیاء کے مشن کے جانے کے بعد ان کے مشن کے لیے لڑتے رہے، اور جنہوں نے اپنے قدموں کو جما کے رکھا اللہ کے دین پر، اور اپنی غلطیوں پر نظر رکھی، اللہ سے مدد مانگتے رہے، استغفار کرتے رہے، تو اللہ نے پھر انہیں نہ صرف دنیا میں دیا بلکہ آخرت کا تو بہت بہترین اجر ان کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے، ہم سب چاہتے ہیں اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہمیں محسن بننا ہے، احسان کے درجے پہ ہر کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين۔ تو ان آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نامراد ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی تمہارا مولا ہے، وہی بہترین مددگار ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ابھی ہم جو بھی باتیں چل رہی ہیں وہ جنگ احد کی ڈسکشن چل رہی ہے کہ جنگ احد میں کیا واقعات ہوئے تھے، اور یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان ہارے تھے مشرکین نے۔ تو اب آج جو ہے وہ ایک اور پوائنٹ پر مسلمانوں کی نصیحت کی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر تم مسلمان ہو تو کافروں اور منافقوں کی باتوں میں مت آؤ، ان کے پروپیگنڈا ہو چاہے کچھ، یا وہ تمہیں کچھ بھی باتیں کنونس کرنا چاہے، تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے، ان کی باتوں پر نہیں چلنا ہے۔ منافقوں نے اپنے دل کی بھڑاس نکال کے اپنے اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو، تم جس دین کے لیے لڑنے چلے تھے، اپنی جان قربان کرنے چلے تھے، وہ سچا دین اگر ہوتا تو پھر اللہ تمہاری مدد کرتا، اللہ تو فرشتوں کو بھی بھیج سکتا ہے مدد کے لیے، جیسے کہ تم کہہ رہے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا بدر میں، تو آج پھر کیوں نہیں بھیجا؟ اگر اللہ ہی کا دین ہے تو پھر یہ ساری تو اتفاق کی بات تھی، بدر کی جو
जीत थी वो तो एक इत्तेफाकी बात थी, और तुम बेहतर है कि अपने बाप दादा के दीन पर चले आओ, इसको छोड़ दो। तो इस तरह से जाहिर बात है कि अब मुसलमानों के लिए बहुत सख्त वक्त था। हर इंसान का ईमान इतना हाई नहीं होता, और बहुत से तो नए मुसलमान भी ज़ाहिर है दिन ब दिन आते जा रहे थे, तो बहुत से मुसलमानों के दिलों में शक व शुबहात होने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह के बारे में। तो अल्लाह ताला यहाँ समझा रहे हैं कि तुम काफिरों की प्रोपेगेंडा को मत सुनो। ये जो है काफिरों की और जो इस्लाम के दुश्मनों की ये टैक्टिक है कि इस तरह से वो मुसलमानों को दिल बर्दाश्त करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस शेक करते हैं। फरमाया कि तुम अगर इनकी बातों में आ गए और तुमने अगर अपने इस्लाम के बारे में शक व शुबहात आ गए और तुम दोबारा अपने मजहब की तरफ पलट गए, अगर ऐसा किया, अगर मुर्तद हुए, अगर इस्लाम को छोड़ा, तो तुम सख्त खसारे में आ जाओगे। और खसारा ऐसा नुकसान होता है जिसमें इंसान के अगर कोई बिजनेस में खसारा होता है तो ये मतलब हुआ कि जो माल लगाया था वो भी चला गया, मुनाफा तो ना मिला, लेकिन जो माल लगाया था वो भी मुकम्मल लॉस जो होता है उसको खसारा कहते हैं। तो गोया तुम्हारी दुनिया और आखिरत दोनों का खराबी हो जाएगी। दुनिया में तुम जहालत के अंधेरों में चले जाओगे, तुम्हारा दीन चला जाएगा, तुम्हारे अंदर से ईमान की रोशनी चली जाएगी, और तुम फिर गुमराही में चले जाओगे, बुरी आदतों में पड़ जाओगे, और आखिरत में तुम जो है वो जहन्नम में जाओगे, अपने अच्छे अजर से महरूम हो जाओगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फिर समझाया कि तुमको बल्कि अल्लाह मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है। और मौला क्या होता है? मौला का मतलब होता है कि दो अगर दो लोगों के दरमियान कोई भी दूरी ना हो, बिल्कुल कराबत, तो कुर्बत करीब तरीन, तुम्हारा करीब तरीन अल्लाह है, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है, तुम्हारा मददगार अल्लाह है, तुम्हारा कारसाज अल्लाह है। ये सारी चीजें मौला के मानी में आते हैं, ठीक है। तो अल्लाह जो है वो तुम्हारा सबसे बेहतर मददगार है, जो हर वक्त तुम्हारे साथ है। ये हर वक्त का मतलब भी मौला में आता है कि मौला ऐसा दोस्त, ऐसा साथी, ऐसा मददगार जो कि हर वक्त साथ होता है। यानी कि जब तुम मुश्किल से गुजरते हो तो ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें छोड़ दिया है इसलिए तुम मुश्किल से गुजर रहे हो, अल्लाह उस वक्त भी तुम्हारे साथ होता है। तो अल्लाह ऐसा मौला है, और वो बेहतरीन मददगार है। अल्लाह के सिवा कोई और मदद करने वाला नहीं है। मगर जाहिर बात है इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान जो है वो मुश्किलात से नहीं गुजरता, मुश्किलात से नहीं गुजरता, ये मतलब नहीं है। अल्लाह साथ होता है, मगर ये इंसान के लिए अल्लाह ने बता दिया है कि ये जिंदगी जो है वो आजमाइशों वाली है, इसमें इंसान को दुख भी आता है, तकलीफ, आजमाइशें, मुश्किलात, यहाँ तक कि काफिरों का गलबा भी हो जाता है। मगर अल्लाह जो है वो मुसलमानों के साथ होता है। अगर हमारा ईमान है तो अल्लाह हमारे साथ है हमेशा। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया 257 में, जो लोग ईमान लाए इनका दोस्त अल्लाह है। वहां भी मौला का लफ्ज है, वली का लफ्ज है। फिर सूरह आले इमरान 68 में फरमाया अल्लाह ही मोमिनों का कारसाज है, और यहाँ पर अल्लाह ही मददगार है, बेहतरीन मददगार है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह जो है अपने नेक बंदों को, अपने ईमान वाले बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। ये मुश्किल में है और अल्लाह को पता नहीं है। तो तुमको इनकी बातों को छोड़ो, इनके प्रोपेगेंडा को छोड़ो, और तुम अल्लाह पर भरोसा करो। और हमें भी यही करना है इंशाअल्लाह कि हर मुश्किल हालत में अल्लाह पर भरोसा करना है। तो गोया अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम मुसलमानों को कभी नहीं छोड़ता, अल्लाह हमेशा मददगार है। फिर अब आगे अल्लाह ताला ने एक और तसल्ली की बात की मुसलमानों के लिए, आयत नंबर 151 में, ठीक है। सनुल्की, सनुल्की स अनकरीब, नुल्की हम डाल देंगे, फी कुलूबिल्लज़ीना कफ़रू, फी में, कुलूब कल्ब की जमा है, दिलों में, अल्लज़ीना उन लोगों के, कफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया, और रौब डाल देंगे,
बिमा बवजह इसके अशरकू के उन्होंने शिरक किया बिल्लाही अल्लाह के साथ, मालम नहीं है जो नहीं है युनाजिल इसने नाजिल की बिही साथ इसके सुल्तानन कोई दलील, अल्लाह ने कभी शिर्क की दलील नहीं नाजिल की थी, लेकिन ये इन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया, उनके दिलों में अल्लाह रौब डाल देगा। अल्लाह ताला खुद से मुसलमानों का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब डाल देगा। वमा वाहुम और ठिकाना इनका अन्नार आग है, वबिसा और कितना बुरा है मसवा ठिकाना जालिमीन का। तो इसके बारे में हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे 5 ऐसी चीजें अता की गई है जो मुझसे पहले अंबिया में से किसी को नहीं दी गई थी। नंबर 1, 1 माह की मुसाफत से रौब के साथ मेरी मदद की गई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुश्मन से 1 महीने की मुसाफत पर होते थे और दुश्मनों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ तारी हो जाता था। फिर मेरे लिए सारी जमीन को मस्जिद और पाक बना दिया गया है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मौजिज़ा था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था, ठीक है। तो इसी का अल्लाह ताला ने इस आयत में जिक्र फरमाया है कि हम अनकरीब इनके दिलों में रौब डाल देंगे। फिर हम आगे चलते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे मजीद, वलक़द और अलबत्ता तहकीक सदक़कुम सच किया तुमसे अल्लाहु अल्लाह ने वादहू अपना वादा, इद जब तहुस्सूनहुम तुम कत्ल कर रहे थे उनको, बिइज़्निही अल्लाह के इज़्न से, हत्ता इदा यहाँ तक के, इदा जब, फशिल तुम बुज़दिल हो गए, तुम हिम्मत हार गए, वतनाज़अतुम और तुमने झगड़ा किया आपस में, फी अम्री मामले में, व असैतुम और तुमने नाफरमानी की, मिन बादी इसके बाद, माँ जो अराकुम दिखाया तुमको, माँ तुहिब्बून जो तुम पसंद करते थे वो दिखाया तुमको, मिनकुम तुम में से कुछ, मन यूरीदु दुनिया जो कि दुनिया चाहता था, वमिनकुम और तुम में से मन जो युरीदुल आखिरा जो आखिरत चाहता था, तुम फिर सरफकुम इसने फेर दिया तुमको, अनहु उनसे, लियब्तलियकुम ताकि वो आजमाए तुमको, वलक़द और अलबत्ता तहकीक आफा इसने माफ कर दिया, अनकुम तुमसे, वल्लाहु और अल्लाह ताला दू फजलिन फजल वाला है, बड़े फजल वाला है, आलल मुमिनीन मोमिनों पर। तो इसका तर्जुमा मैं पढ़ती हूँ शायद का। अल्लाह ताला ने तुमसे अपना वादा सच्चा कर दिखाया जबकि तुम इसके हुक्म से उन्हें काट रहे थे। ये कब हुआ? जब ओहद की जंग शुरू हुई तो पहले मुसलमानों को फतह दी अल्लाह ने, ठीक है। मुसलमान जीत रहे थे, फतह हुई और काफिर भागने लगे, तो यहाँ तक तो फतह थी मुसलमानों की। फिर पहाड़ पर जो तीरंदाज थे उन्होंने देखा कि अब मुसलमान जीत गए हैं और काफिर भाग रहे हैं, तो वो उनमें आपस में उनमें झगड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने ये जो फरमाया, वतनाज़अतुम और तुमने आपस में इस मामले में झगड़ा किया कि 50 तीरंदाजों में से झगड़ा हुआ, कुछ चाह रहे थे नीचे उतर जाना, कुछ चाह रहे थे नहीं, हमको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, हम नीचे नहीं उतरेंगे। तो ये झगड़ा इसकी तरफ इशारा है यहाँ पर कि तुमने झगड़ा किया आपस में और फिर 40 उतर गए नीचे और 10 रह गए सिर्फ, और वो लड़ते रहे। जब खालिद बिन वलीद ऊपर चढ़ा दर्रे के रास्ते से, तो वो 10 में से भी काफी लोग मारे गए क्योंकि वो उन्होंने रुक कर मुकाबला किया था काफिरों का। और फिर फशिल फिर असई तुमने नाफरमानी की, असा नाफरमानी, तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साफ हुक्म की नाफरमानी की,
من بعد ما اراکم، جبکہ تم نے دیکھا کہ تم، من بعد اراکم یعنی کہ تم کو جو دکھایا گیا، یعنی کہ تم کو یہ دکھایا گیا کہ تم مسلمان جیت رہے ہیں، تو تم فتح کی خوشی میں کہ فتح، اب تو فتح حاصل ہو گئی، تمہیں محبت کی فتح سے تم جیتنا چاہ رہے تھے، اب تمہیں لگا کہ تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے، تو تم جو ہے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھے اور اس درے سے اتر گئے۔ منکم، تم میں سے کچھ لوگ، تم میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ دنیا چاہتے تھے، اور تم میں سے کچھ آخرت چاہتے تھے۔ جو دنیا چاہ رہے تھے وہ کون تھے؟ جو نیچے اتر گئے پہاڑ سے، اور جو ان کے علاوہ جو لوگ بہت جلدی ہمت ہار گئے میدان جنگ میں اور اپنی جان بچا کر بھاگ گئے، یا تم میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ پہاڑ پر بھی رکے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی نہیں کی، اور وہ آخر دم تک لڑتے رہے، اور بہت سے صحابہ نے شہادت حاصل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع میں کتنے لوگ مر گئے۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ آخرت چاہتے تھے، وہ اللہ کے وہ صرف دنیا کے رضا کے لیے، دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں گئے تھے۔ لیکن جو لوگ صحیح، جنہوں نے ایکٹ نہیں کیا، وہ فتح دیکھتے ہی دنیا کا مال غنیمت سمیٹنے کے لیے بھاگ اترے، نیچے اتر آ گئے۔ تو اور جانوں کو بچا کر جب مشکل ہوئی، جب مشکل ہوئی، جب دشمن نے تم پر دونوں طرف سے گھیرا ڈالا تو تم بھاگ گئے بزدل بن کر۔ تو یہ سارے تم لوگوں نے کام کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ثم صرفکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں بدل دیا۔ تم کافروں پر حملے کر رہے تھے، کافروں کو مار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو پلٹ دیا کہ کافر تم پر غلبہ پا گئے۔ اور یہ اس کی وجہ اب اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ تاکہ یہ تمہاری آزمائش تھی۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ آزمائش تھی۔ دیکھیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہار جو ہوئی مسلمانوں کی، اس کو یہ نہیں کہا کہ تمہاری وجہ سے ہار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری آزمائش تھی۔ گویا کہ جنگ احد کی ہار جو تھی وہ اس کا بہت بڑا گریٹر پرپس تھا کہ اس سے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی۔ اس ہار سے جب انسان بہت اچھا جا رہا ہوتا ہے، دیکھیں اگر ان ساری غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کو جیت کرا دیتے، مسلمانوں کو غازی بنا دیتے، تو مسلمانوں کی اصلاح نہیں ہونی تھی، ان کے اندر جو خرابیاں تھی وہ اندر خرابیاں ہی رہتی۔ جب آزمائے گئے تو تم ہل گئے، جب تم کو ہار نصیب ہوئی، جب تم کو یہ بدنامی فیس کرنی پڑی، جب تمہارے اتنے لوگ مر گئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلی جس کی وجہ سے تم غمگین ہوئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر ڈالی، کیونکہ یہ تم کو آزمایا گیا، تمہارے اندر کی کمزوریوں کو تمہیں دکھایا گیا کہ دیکھو تمہارے اندر کمزوری تھی، اس وجہ سے یہ ہوا۔ وَلَقَدْ عَفَاكُمْ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بھی بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھیں آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک بڑے صحابہ کے کارنامے ایک ایک لکھا ہوا ہے کہ فلاں صحابی نے یہ کارنامہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، ان کے ناموں کے ساتھ لکھے گئے ان کے کارنامے۔ لیکن عہد میں جن لوگوں نے کمزوری دکھائی، جن کی غلطیوں کی وجہ سے اتنی بڑی ہار ہوئی، ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں لیا گیا کہیں بھی، ہسٹری کی کتابوں میں کہیں بھی کسی کا نام نہیں ہے کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کہ ہاں یہ تم تھے جس کی وجہ سے یہ ہار ہوئی تھی۔ تو کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی کہہ دیا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تم لوگوں کی ساری مسٹیکس کو معاف کر دیا، پھر کون یہ جرت کرے گا کہ ان کو اب مزید ان کو کہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے۔ یہ کہنا ہی گناہ ہو جائے گا کہ جب اللہ کے رسول نے معاف فرما دیا تو تم پھر کس طرح سے تم ان کو تانا دو گے۔ اس نے چونکہ معافی کا اعلان کر دیا کہ جس نے بھی جو غلطی کی جنگ احد میں سب کو بتایا، ان کی اصلاح فرمائی، اور پھر اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بھلے ان کا ایمان کمزور ہوا مگر یہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ایک بڑے اپنے سے 3 گنا بڑے
لشکر سے لڑنے کے لیے آئے تھے صرف اللہ کی رضا کے لیے، 3 گنا بھی نہیں بلکہ مسلمان 700 تھے اور کافر 3000 تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے. اللہ تعالیٰ مومنوں کے کسی اچھے کام کو اللہ تعالیٰ بغیر اجر کے نہیں دیتا. جب تصعدون، تم چڑھ رہے تھے، سعادہ اوپر کی طرف کی چڑھائی کو کہتے ہیں، جب تم چڑھ رہے تھے، ولا اور نہ تم تلوو، نہ تم پیچھے پلٹ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اتنی گھبراہٹ میں تم چڑھے چلے جا رہے تھے. اعلیٰ اوپر، احدین تم کسی کو دیکھ ہی نہیں تھے اور تم احد پر چڑھے جا رہے تھے. اور والرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آوازیں لگا رہے تھے، فی اخراکم، پر پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو بلا رہے تھے. اور فاصابکم، مگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو بھی تم نے نہیں سنا، ان کی پکار کو بھی نہیں سنا. تو کیا ہوا؟ فاصابکم، تو اس نے دیا یعنی اللہ نے دیا، غمن، غم کے ساتھ، بغم من، اوپر غم کے، یعنی تم کو غم کے اوپر غم دیے اللہ نے، لکی لا، تاکہ نہ، تحزنو، تاکہ تم غم نہ کرو. کتنی عجیب بات ہے نا، اللہ نے غم پر غم دیا تاکہ تم غم نہ کرو. ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو جائے، جو چلا گیا تم سے، اس پر تم غم نہ کرو. ولا، اور نہ ما اصابکم، جو پہنچا تم کو. ٹھیک ہے. واللہ، اللہ تعالیٰ خبیر، خبر رکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے، تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خلاصہ یہ بتایا کہ تم بھاگے چلے جا رہے تھے، تمہاری حالت بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تم کس طرح بدحواس ہو کر خوف سے، موت کے خوف سے بھاگے چلے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پیچھے سے بلا رہے تھے مگر تم کو ان کی آواز تک نہیں آ رہی تھی. اور اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹو، اے اللہ کے بندو میری طرف لوٹو. مگر وہ سنی نہیں پائے تھے، اتنا شور ہنگامے میں اور اتنی بدحواسی میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف چند لوگ رہ گئے تھے اس وقت. انشاءاللہ ابھی ہم حدیثیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو پھر غم پر غم دیا اللہ نے تاکہ تمہاری ٹریننگ ہو. دیکھیں غم جو ہے نا، اب یہ کون سے غم پہ غم تھے؟ تو غم ہی غم تھے، ظاہری بات ہے. ان کو کتنے غم ملے تھے؟ مال غنیمت جس کی امید میں وہ اترے تھے لوگ، وہ بھی چلا گیا، وہ بھی نہ ملا. اتنے لوگ شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلنے کی وجہ سے ان کو غم ملا. ہارنے پر جو منافقین کے تانے ان کو سننے ملے، جس سے ان کی شرمندہ ان کو ہونا پڑا، اس کا غم ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار غم دیے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی حکمت کیا تھی کہ تم مضبوط ہو جاؤ، آئندہ کے لیے تمہیں یہ ٹریننگ ہو جائے کہ کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت آئے تو تم حواس باختہ نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اصلاح فرمائی تاکہ آئندہ ان کو، یہ اصل میں ابھی تو صرف افواہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں جب آپ رخصت ہوئے تو صحابہ کرام کو یہ غم بھی برداشت کرنا تھا. تو اس کی بھی ٹریننگ ہو گئی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں انتقال ہوا تو وہ لوگ سروائیو کر گئے. یہی اللہ کی انہی آیات کو یاد کیا کہ اللہ کے رسول تو، جو آگے ہم نے پڑھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور رسولوں کو موت بھی آتی ہے، شہید بھی ہو جاتے ہیں، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ تو اس آیت نے ان لوگوں کو بڑا صبر اور سکون دیا تھا. اور بعد میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اتنے مضبوط انسان بن گئے، اتنے پکے اور اتنے دین میں کھڑے ہو گئے کہ وہ دنیا پر چھا گئے. ساری کہاں اسلام پھیلایا انہوں نے. اور مسلمان حضرت عمر فاروق کے زمانے تک، جو کہ 12ویں ہجری تک تھا، اس وقت تک تو مسلمانوں کی حکومت جو تھی وہ سپر پاور بن چکی تھی. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ،
أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور. تو اس کا ترجمہ ہے پھر اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو وہ امن کی نیند آنے لگی. ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے. یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے. کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے. اب کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تو مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر رکھی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا. اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہے. اب آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی بتا رہے ہیں کہ جنگ میں صرف نقصان نہیں تھا، خوشخبری بھی تھی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اصل مقصد کیا تھا اس جنگ میں ہارنے کا. ثم انزل علیکم اللہ نے تم پر نازل کی تھی من بعد غم تمہارے غم کے بعد امنتن عاصن ایک ایسی نیند سکون والی نیند تم پر طاری کی تھی یخشا جو تمہیں ڈھانپ رہی تھی چھا رہی تھی تمہارے اوپر. طائفتم منکم مگر کس پر؟ تم میں سے ایک گروہ پر، سارے لوگوں پر نہیں مگر تم میں سے ایک گروہ پر ایسی سکون کی نیند اس جنگ کی حالت میں. آپ سوچے ہر طرف موت کا سما ہے، تلواریں چل رہی ہیں، دشمن میں گرے ہوئے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں اور ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے اوپر نیند طاری کر دی کہ ان کو نیند آنے لگی، سخت قسم کی نیند آنے لگی. اور آپ کو پتہ ہے کہ نیند جو ہے وہ جب انسان تھوڑا سا بھی پریشان ہوتا ہے تو نیند نہیں آتی، تھوڑا سا بھی غم دل پر آتا ہے تو نیند نہیں آتی. حالانکہ نیند ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے مگر جب ہمیں ایسے حالات مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو ہمیں نیند نہیں آتی. اتنے غم ان کے اوپر آئے مسلمانوں پر جنگ احد میں. اس شدید غم کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نیند طاری کر دی. اور نیند اللہ کی رحمت ہے، جب نیند اگر آ جائے ایسے حالات میں خاص طور سے تو انسان کا دل تھوڑا ٹھہر جاتا ہے، انسان کے اندر برداشت سوچ سمجھ کی صلاحیت آ جاتی ہے، ورنہ انسان بالکل حواس باختہ ہو جاتا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کرے کیا. نیند کے اس جھونکے نے ان کو پھر سے فریش کیا اور انہوں نے جو صحیح عمل تھا وہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے. تو مگر ایک طائفہ کہتے ہیں ایک گروہ مومنوں جو تھا اس لشکر میں مسلمانوں کا قد تحقیق اہمتہم تم نے فکر ہم کہتے ہیں پریشانی فکر جیسے کیا ہوگا اب کیا ہوگا یہ جو ہوتا ہے نا تو ان کو فکر اتنی زیادہ ان کے انفسوں ان کے دلوں پر اتنی زیادہ غم فکر طاری تھی کہ ہماری جانوں کا کیا ہوگا. ان کو اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی. یظنون اور وہ گمان کر رہے تھے باللہ اللہ کے ساتھ
غیر الحق ناحق قسم کے گمان کر رہے تھے جو اللہ کی شان کے خلاف ہے، ایسے گمان کر رہے تھے کہ اللہ تو ظن الجاہلیہ، جو کہ جاہل، جو اسلام سے پہلے جہالت کی حالت میں تو صحیح انسان اس طرح سوچ سکتا تھا، لیکن یہ مسلمان ہو کر انہوں نے اس طرح کے اللہ سے گمان کیے کہ اللہ اب تو بس مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب یہ لشکر اب کبھی کوئی بچ کے گھر نہیں جائے گا، سب یہی ختم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا اپنے دین کی، مسلمانوں کی، یہ ساری باتیں بھول گئے تھے، ان کو یہ یقین نہیں رہا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اچھا گمان نہیں کیا، انہوں نے اللہ سے امید نہیں رکھی، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ اپنی جان بچا کر بھاگنے کے چکر میں پڑ گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جب جنگ میں ہو، مسلمان دشمن سے مقابلہ ہو، تو اس وقت بھاگنا یعنی کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اس وقت انسان بھاگے۔ تو لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جہالت والے گمان کیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمان ہوئے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، حل لنا، کہ کیا ہمارے لیے ہے، من الامر، معاملے میں، من شیء، کوئی چیز، یعنی کہ یہ سارے فیصلے تو ہمارے نہیں تھے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کہ ہمیں اس طرح سے اتنے کم لوگوں نے اتنے بڑے لشکر کے سامنے ہم سے لڑنے کے لیے ہمیں لے آیا گیا، یہ چیز ہماری مرضی کی نہیں تھی، ہمارا فیصلہ تو یہ نہیں تھا کہ ہمارا مشورہ تو مانا نہیں گیا، اس سارے معاملے میں ہمارا تو کوئی دخل ہی نہیں رہا، ورنہ ہم اس طرح سے یہاں پر اس مشکل میں اب اس وقت نہ پھنسے ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے آپ ان لوگوں سے، ان الامر، بے شک معاملہ، کلہ، سارے کا سارا، للہ، اللہ کے لیے ہے، مطلب یہ کہ جو کچھ ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہوا کہ ہم باہر جا کے لڑتے ہیں، یہ سارا اللہ کی اذن سے ہی ہوا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے اذن سے ہوتے ہیں۔ یخفونا، وہ لوگ دل میں اپنے چھپائے ہوئے تھے، فی انفسہم، اپنے نفسوں میں، ما لا، جو نہیں، یبدونا، وہ ظاہر کر رہے تھے، لک، آپ سے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم جنگ باہر نکل کے کریں گے، تو اس وقت ان کے دل مطمئن نہیں تھے کہ ہمارا مشورہ کیوں نہیں مانا گیا، لیکن وہ اس وقت پھر خاموش ہو گئے، انہوں نے اپنی بات کو دل میں چھپا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے دل کی بات اس وقت جنگ کے میدان میں جب یہ حال ہوا کہ مسلمان سخت مصیبت میں پھنس گئے، تو ان کے دل کی بات زبان پر آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو کچھ ہوا ہے وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، یعنی کسی کا مشورہ ہو، کسی کا ہو، کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا رہے تھے، لیکن جب یہ حالات ہوئے تو کیا کہنے لگے، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، لو کہنا، اگر ہوتا لنا، ہمارے لیے، من الامر، معاملے میں، شیء، کچھ بھی، ما قتلنا، نہ ہم قتل ہوتے، ہاں ہونا، ہم اس جگہ پر اس طرح سے قتل نہ ہو رہے ہوتے، اگر تو ہمارے بس میں معاملہ ہوتا، اگر ہمارے ہاتھ میں انہوں نے فیصلہ چھوڑا ہوتا، ہماری بات مانی ہوتی، تو ہم اس طرح سے ہم یہاں پر قتل نہ ہو رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، کہہ دیجئے، لو، اگر چاہ، کنتم، ہوتے تم، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، اگر تم جنگ کے لیے بالکل نہ نکلتے، تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرزا، تو نکل پڑتے، الذین، وہ لوگ، کتبا، جن کے لیے لکھ دیا گیا تھا، علیہم، جن پر، القتل، جن پر قتل ہونا، جن پر شہید ہونا لکھ دیا گیا ہوتا، تو وہ نکل آتے، الی، طرف، مضاجعہم، جس مقام پر ان کو قتل ہونا کہا ان کے نصیب میں، وہاں پر وہ نکل آتے خود سے، یعنی اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم مدینہ میں رہ کر بھی لڑتے، اپنے گھروں کی چھتوں سے بھی لڑتے، تب بھی وہ لوگ باہر نکل ہی آتے، جن کی موت اس وقت لکھی ہوئی ہوتی، وہ تو باہر نکل ہی آتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِيَبْتَلِيَ، اور تاکہ آزمائے اللہ، ما فی، جو
ہے صدورکم تمہارے سینوں میں، ولیمحصا اور تاکہ چھانٹ لے تم کو، تاکہ تمہارے دلوں کو صاف کر دے اللہ تعالیٰ، معافی جو قلوبکم تمہارے دلوں میں جو بیماریاں ہیں، کہ ابھی تمہارا ایمان کمزور ہے، ابھی تمہارا اللہ پر توکل اور بھروسہ کمزور ہے، ابھی تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر خوش نہیں ہوتے ہو اور اللہ سے اچھا گمان نہیں رکھتے ہو، تو یہ ساری تمہاری کمزوریاں اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ اللہ تمہیں ایسی آزمائش میں ڈالے اور یہ تمہاری ساری کمزوریاں تمہاری دور ہو تمہارے دلوں سے۔ تو دیکھیں اسی وجہ سے اس گروپ کو نیند نہیں آئی، ان کو سکون نہیں آیا، ورنہ جن کے دلوں میں اللہ پر بھروسہ تھا ان کے دلوں کو اللہ نے رحمت سے نیند بھیجی ان پر اور ان کو سکون دے دیا۔ اللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے بذات الصدور، انسانوں کے سینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سکون دے دیا کچھ دیر کے لیے تاکہ ان کے غم دلوں سے غم کم ہو جائے اور یہ ان کے حوصلے پھر سے بلند ہو جائے، پھر سے ان کا دل اور دماغ ایک طرف کام کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان حالات میں حفاظت فرما رہا ہوگا نا۔ ظاہری بات ہے کہ جنگ کے میدان میں اگر مسلمان سو جائیں گے تو پھر دشمن تو ان کو فوراً ان پر حاوی ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ہاں جن کے نصیب میں شہادت لکھی تھی ان کو شہادت ملی، ظاہری بات ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ ان کو یہاں شہادت ملے گی، تو اور جن کے لیے بچنا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اب اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں گمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پر جو بندہ ہر حال میں اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور چاہے غم سے غم اس کے اوپر پڑے، چاہے بڑے سے بڑی مصیبت آئے، اس کو یہ حوصلہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میری مدد ضرور کرے گا، تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان کرنے والا بنا ہے کہ زندگی میں اوپر اونچ نیچ آتی ہے، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن اللہ پر بھروسہ ہر حال میں ایک مومن رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار ہے ہی نہیں، اور جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں اسی لیے سکھایا گیا ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے ہم کو۔ تو جب اور ہمارے پاس جتنی نعمتیں ساری اللہ ہی کی دی ہوئی ہے اور اللہ ہی سے انہیں جب چاہے گا واپس لے سکتا ہے، تو اگر ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی دکھ اتنا بڑا دکھ نہیں ہوگا کہ انسان اپنی حواس کھو دے اور اپنی جان کھو دے۔ اور جن لوگوں کو یہ گمان نہیں ہوتا، اللہ پر اچھا ظن نہیں ہوتا، اللہ سے اچھی طرح سے وہ نہیں سوچتے اللہ کے بارے میں، تو پھر ان کا دکھ ان پر حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ اس دکھ سے کسی طرح نکل نہیں پاتے اور ان کی زندگی پر بہت برے اثرات آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں سے جو گندگی تھی، جو بیماریاں تھی، اللہ اس کو صاف کرنا چاہ رہا تھا۔ کیونکہ دیکھیں اصلاح کب ہوتی ہے؟ کسی انسان کے اندر کوئی برائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سب میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم برائیوں سے پاک ہیں، تو ہماری برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہوتی ہیں، تو جب تک ہمیں ہماری برائی نظر نہیں آتی ہم اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ہمیں بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ تمہارے اندر یہ خرابی ہے، تو ہمیں ان پر غصہ آتا ہے کہ یہ مجھے اس طرح سے اس نے کیوں کہا، لیکن ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ لیکن جب ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ہماری وہ برائی کھل کر سامنے آ جاتی ہے اور ہمیں بھی نظر آنے لگتی ہے کہ ارے یہ تو مجھ سے غلط ہوا، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے، پھر اگر ہمارے اندر اخلاص ہے تو پھر ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، لیکن اگر اس وقت بھی اخلاص نہیں ہے تو پھر ہم اس وقت بھی انسان بہانے بنا لیتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتا ہے کہ نہیں یہ ہوا تھا اس لیے یہ ہوا، اس لیے ہوا۔ ایسے طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، ہم روزانہ ان سے ڈیلنگ بھی ہماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو احساس دلایا جن لوگوں نے اپنے دل میں ناخوشی چھپائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو عمل کیا، جنگ کے لیے نکلے، اس پر یہ راضی نہیں تھے، اور اس پر ان کی دل کی بات زبان پر آئی جب یہ ہار رہے تھے، جب کہ دیکھا ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارا مشورہ صحیح تھا
کہ ہماری بات نہیں مانی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے منہ موڑ لیا منکم تم میں سے، یوما جس دن التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی، یعنی کہ مشرکین مکہ اور مسلمانوں کی جماعتیں آمنے سامنے ہوئی تھی جنگ احد میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس دن جن لوگوں نے منہ موڑا تھا جنگ سے اور جنگ کے میدان سے بھاگ گئے تھے، ان کی وجہ بتائی کہ ان کے ساتھ کیوں ایسا ہوا. انما بے شک استزلہم پھسلایا تھا ان کو شیطان نے بے بعد اس کے ما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی تھی. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ یہ کیوں پھسلے، کیوں اتنی بری طرح سے پھسل گئے کہ میدان جنگ سے بھاگنا پڑا ان کو، کیونکہ ان کے اندر کچھ برائیاں تھیں چھپی ہوئی، ان کے اندر کچھ کمزوری ایمان کی تھی. تو شیطان کو موقع مل گیا ان کو پھسلانے کا. جو انہوں نے کچھ گناہ کیے ہوئے تھے، ماں کا سبو جو انہوں نے کچھ گناہ تھے، ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے شیطان ان پر حاوی ہو سکا. تو یہاں پر بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے. انسان جب نیکی کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اور نیکی کے دروازے کھولتا ہے اور نیکی کرنا اور آسان ہو جاتا ہے. جیسے ہم اگر قرآن زیادہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تسبیح کرنا یاد رہتا ہے، نمازیں ہماری بہتر ہو جاتی ہے، ہماری عبادات میں اچھا ہو جاتا ہے، ہماری صدقات کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. یعنی ایک نیکی بہت سی نیکیوں کے دروازے کھولتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں ہمیں کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس ہم کسی کے لیے مدد کرتے ہیں، چاہے مالی مدد کر دی، چاہے اس کو اچھا مشورہ دے کے مدد کی، چاہے اس کے لیے کچھ کام کر کے مدد کی، تو ہمارے دل میں اتنی خوشی آتی ہے، اتنی اچھائی فیل ہوتی ہے ہمارے دل میں، اور ہمارے اندر اور نیکی کے جذبات آتے ہیں. تو اور اسی طرح جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہو جاتے ہیں، اور ہم توبہ نہیں کرتے، فوراً سے اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، تو کیا ہوتا ہے ایک گناہ سے کئی گناہ کے دروازے کھل جاتے ہیں. کیونکہ گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کا کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے شیطان کو انوائٹ کیا ہم نے. ٹھیک ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام جب ہم کرتے ہیں تو ہم شیطان کے لیے دروازہ کھولتے ہیں اور اللہ کی حفاظت سے ہم خود کو نکال دیتے ہیں. جب تک ہم توبہ نہیں کرتے، ہم انٹینشنلی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک کام ہمیں پتا ہے کہ یہ کام نہیں، نافرمانی کا کام ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں، تو کیا ہے جب تک ہم اللہ کی حفاظت سے دور ہوتے ہیں پھر شیطان کو ہمیں موقع مل جاتا ہے، شیطان ہمیں مزید ہم سے گناہ کرواتا ہے، مزید ہمارے لیے ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ لوگ جو کہ میدان سے بھاگے وہ اللہ کے لیے لڑنے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ضرور. لوگوں نے اصل میں کیا سوچا کہ اللہ نے کیوں ہماری مدد نہیں کی، ہم تو اللہ کے لیے لڑنے آئے تھے. تو اللہ نے وجہ بتائی کہ تم اللہ کے لیے لڑنے آئے مگر تم شیطان کو اپنے ساتھ لائے تھے. تم جب تک گناہ کی حالت میں ہو، جب تمہارے اندر پرہیزگاری تقویٰ مکمل نہیں آیا ہے، جب تک شیطان تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تو تم پھر شیطان جب تمہارے اتنے قریب ہے تو وہ تمہیں پھسلا سکتا ہے، تمہیں بہلا سکتا ہے، تم سے تمہارے ایمان کو اور کمزور کر سکتا ہے. لیکن جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر دوبارہ ہم پر کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعلان کر دیا معافی کا، کہ بتا دیا کہ تم لوگوں کی یہ غلطی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ اور تحقیق عفا معاف کر دیا اللہ نے عنہم ان کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی مسٹیکس بتائی لیکن اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور حلیم بخشنے والا ہے اور بردبار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ برداشت کرتا ہے بندوں کی بہت سی غلطیوں کو، اور ہماری بھی کتنی کوتاہیوں کو اللہ مسلسل برداشت کرتا ہے. اللہ حلیم ہے، بردبار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً سے نہیں پکڑتا، اور بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. جب بھی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تھام لیتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہے. یہ جو حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تو یہ لمبی حدیث ہے اور اس میں ہمیں یہ ساری چیزیں بتائی اللہ نے کہ بندہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا، نہ تم ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وقالوا، انہوں نے کہا، لاخوانہم، وقالوا، انہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، اذا، جب، ضربوا، جب وہ چلے پھرے فی الارض، زمین میں، او کانوا، اور تھے وہ، غزن، لڑنے والے، لولا، اگر ہوتا، عندنا، ہمارے پاس، ما، نہ، ماتوا، نہ وہ مرتے، وما، اور نہ، قتلوا، نہ وہ قتل کیے جاتے. تو دیکھیں یہ جب جنگ کے لیے مسلمان نکلتے تھے تو منافق قسم کے لوگ ان کو ڈسکریج کرتے تھے کہ تم مت جاؤ، بیکار میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہو. اور جب کوئی شہید ہو جاتا تو وہ باتیں کرتے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے. تو یہ چیزیں کیا ہے، یہ انسان کا دل میں ایمان کا نہ ہونا ثبوت کرتا ہے، کیونکہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو کافر کی سوچ ہوتی ہے جو اس طرح سے کہے کہ تم اگر نہ نکلتے تو تم نہ مرتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان کی موت اس وقت لکھی ہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اگر ایمان ہے تو انسان اس طرح سے سوچتا ہے، اور جب کافر اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، لیجعل اللہ، اللہ کر دیتا ہے، ذالک، اس بات کو، حسرت کا سبب، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. دیکھیں انسان کو اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا چاہیے. جب اور جس بندے کی موت جہاں جیسے لکھی ہے وہیں پر ہونی ہے تو انسان اس طرح کی باتیں نہیں کرتا، کیونکہ یہ باتیں کرنے سے دلوں میں حسرت آتی ہے کہ انسان پھر اس غم سے اوور ہی نہیں ہوتا. کیونکہ حسرت ایسی چیز ہے جو کہ ایک جو غم، ایک چیز کا نقصان ہو گیا، ٹھیک ہے، اس نقصان کے بعد میں جو دل میں جو ایک تڑپ رہ جاتی ہے وہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہم اس نے ایسے کیا ہوتا تو ایسا ہوتا. یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے. مسلمان کچھ کام سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنی پوری کوشش کرتا ہے، اپنی نیت کو خالص کرتا ہے. اس کے بعد نتیجہ سارا اللہ پر ہوتا ہے. پھر کوئی بھی بات بنانا کہ اگر اس طرح سے کی ہوتی تو اس طرح سے ہوتا، اس طرح سے کی ہوتی، نہیں، پھر سارا نتیجہ صرف تمام معاملات کے نتائج اللہ پر ہے، اور زندگی اور موت بھی اللہ کے طرف سے ہے. تو کبھی بھی انسان اس طرح سے سوچنا یہ کافروں کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ یہ کافر اس طرح سے سوچتے ہیں، تو تم مسلمان اس طرح مت سوچو. جو ہوا اللہ کی رضا سمجھو، اور ہاں کام ہونے سے پہلے انسان کی نیت، کوشش، ارادہ، یہ سب کچھ ضروری ہے. انسان ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا اور یہ ساری چیزیں جائز ہیں، ضروری ہے. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتیجہ ہماری مطابق نہ آیا تو پھر یہ اللہ کی مرضی تھی. تو اس اللہ کے فیصلے پر پھر راضی ہونا ضروری ہے. اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی اور موت دیتا ہے. تو یہ زندگی اور موت کا اللہ نے کسی کو بھی نہیں بنایا کہ کوئی کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ زندگی اور موت انسان کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہو کہ تم اپنی مرضی سے جب تک زندہ چاہو رہو، یا جب تمہیں چاہے جب موت تمہیں آ جائے. نہیں، زندگی اور موت اللہ کی طرف سے ہے. زندگی اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. ہمیں بس کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. بس یہ ضروری ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ موت سے بچنے کی کوششیں کرتا رہے، یہ سوچتا رہے کہ میں کس طرح کروں کہ مجھے موت نہ آئے یا میری زندگی لمبی سے لمبی ہوتی جائے. اس کے بجائے انسان
زیادہ سے زیادہ اپنے وقت کو، اپنی صحت کو، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے. واللہ بما تعملون بصیر، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہماری کوششوں کو، ہمارے اعمال کو بس، اور اس کا حساب رکھا جا رہا ہے، اور اس کا ہمیں اس کے لحاظ سے ہمیں بدلہ ملے گا. کیونکہ اللہ نے اگلی آیت میں کہا وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اگر تم مارے جاتے ہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور متم، یا تم اپنی طبعی موت یا کسی اور حادثے میں مر جاتے ہو، لمغفرۃ، تو اللہ کی طرف سے بخشش، من اللہ، اور اللہ کی طرف سے بخشش، ورحمتہ، اور اس کی رحمت. مرنا تو سب کو ہے ہی، لیکن اہم بات تمہارا فوکس کس چیز پر ہونا چاہیے کہ جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم کو اللہ کی مغفرت حاصل ہو سکے، اللہ کی طرف سے رحمت حاصل ہو سکے. کیونکہ مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے جو مغفرت ہے، ورحمت، اور اللہ کی رحمت ہے یعنی جنت ہے، خیر، بہتر ہے، مما، ان سب چیزوں سے، یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو. تو دنیا میں تم اپنی جو بھی اسٹرگل کر رہے ہو، تم آخرت کے لیے تمہاری نظر یہ ہونی چاہیے کہ میری آخرت اچھی ہو رہی ہو. بس ہر کام میں کسی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے میری آخرت خراب ہو. بیسیکلی جہاد پر کی ترغیب دی گئی ہے مسلمانوں کو کہ آج تم جہاد میں برا حال ہوا تمہارا، تمہیں تکلیف ہوئی، دکھ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئندہ تم جہاد سے گھبراؤ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ابھی جہاد تم کو کرنے پڑیں گے، اللہ کے دین کو تمہیں ابھی قائم کرنا ہے، ابھی تمہیں اس دین کو مکمل تکمیل تک پہنچانا ہے. تو تمہیں جنگ سے تم ڈرو گے، موت سے ڈرو گے تو تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم بس یہ سوچو کہ جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ تم سے راضی ہو، اللہ کی مغفرت اور رحمت تمہیں نصیب ہو. یہ اس پر تم دھیان دو. وَلَئِن مِتُّمْ، اگر تم مر گئے، او قتلتم، یا پھر تم قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی کی طرف، تحشرون، کہ تمہیں اکٹھا تو اللہ ہی کی طرف ہونا ہے. اس حقیقت کو مت بھولو. باقی جو دنیا میں تم جتنی بھی محنت کر رہے ہو، جو بھی نعمتیں سمیٹ رہے ہو، تو یہ سب نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو اللہ تم سے راضی ہو اور اللہ کی رحمت تمہیں حاصل ہو. اور اس کے لیے اگر تمہیں دنیا میں محنت کرنی، اگر تم ہر کام میں یہ نیت رکھو گے کہ میرا کام کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ یہ کام میرا کون سا کام مجھے اللہ کی رضامندی کی طرف لے جائے گا، تم وہ کام پر اس کام کو کرو. اور ظاہری بات ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے. یعنی بما رحمت، اور بوجہ اللہ کی رحمت کے، من اللہ، اللہ کی، لنت لہم، آپ نرم دل ہیں ان کے ساتھ. اب مومنوں کو مومنوں کے لیے ایک اور اللہ کی رحمت کی یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی جو ہے وہ تمہارے لیے رحمت ہے. کیونکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ دشمنوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری آپ کی زندگی میں بہت ہی دکھ دیے، ٹھیک ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سہتے رہے. لیکن یہ جو احد میں جو دکھ پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اس میں مسلمانوں کی غلطی سے ہوا تھا. تو جب اپنوں کی غلطی سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے، وہ دکھ بہت بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دشمنوں نے طائف کے موقع پر اتنا زیادہ آپ کو زخمی کیا کہ آپ خون سے نہائے ہوئے تھے، اور فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان دو پہاڑوں کے بیچ میں ان کی پوری بستی کو دفن کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ نہیں، ان کے اولادوں میں سے کوئی شاید اللہ کی عبادت کرنے والا پیدا ہو. تو یہ تو رحمت للعالمین ہے، اور یہ اللہ کی ہم پر، مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی نرم دل بنایا، ایسی خصوصیات دی، ایسا اخلاق دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نرم خو تھے، نرمی سے بات کرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے، لوگوں سے درگزر کرنے والے تھے. تو یہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. تو یہاں پر ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں، ٹھیک ہے.
کیونکہ اللہ نے آپ کو رحم دل بنایا ہے. آپ کا دل ابھی دکھا ہوا ہے ان سے کہ انہوں نے مسلمانوں نے آپ کی توقعات کے مطابق عمل نہیں کیا، تو آپ کو صدمہ تو پہنچا ہے، آپ زخمی بھی ہوئے، لیکن آپ بھی معاف کر دیں کیونکہ اللہ نے آپ کو رحم دل بنایا. یہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ولو کنتا، اگر ہوتے آپ فضلاً تنفو غلیظ القلب، اگر آپ سخت دل ہوتے، اللہ نے اگر آپ کو یہ خوبی نرم دلی کی نہ دی ہوتی، آپ سخت دل ہوتے، لن فضو، تو پھر یہ صحابہ کرام آپ کی سے منتشر ہو جاتے. آج یہ صحابہ کرام آپ کے لیے جان دینے کے لیے آپ پر فدا ہو جاتے ہیں، آپ کے گرد رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس لیے بھی کہ اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو یہ اخلاق دیا ہے. تو اگر آپ کا اخلاق اس سے اپوزٹ ہوتا تو یہ سارے کے سارے منتشر ہو جاتے، یہ آپ کے ارد گرد نہ رہتے، من حولک، آپ کے آس پاس سے. تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت فرمائی گئی اور مسلمانوں کو بھی یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے رحمت کا باعث ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کر ہی دیتے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو رحم دل دیا تھا. مگر قرآن میں ذکر کرنے کا یہاں پر فائدہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کرنے کا اعلان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں، تو گویا کہ تمام مومنین بھی ان کو معاف کر دے. آج کے بعد ان کو کوئی تانا نہ دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے. وہ آئے تو تھے نا جنگ کرنے کے لیے، اللہ کی خاطر ہی آئے تھے، اللہ کے دین کی خاطر آئے تھے، مگر ان کے ایمان کمزور تھے، ان کے اندر ابھی پورا اخلاص نہیں آیا تھا. تو لیکن اللہ نے پھر بھی اپریشیٹ کیا ان کے ایمان کو، جو کمزور ایمان تھا اس کو بھی اپریشیٹ کیا، بس ان کی اصلاح کر دی اور ان کو اللہ نے معاف کر دیا. اب تم بھی معاف کر دو، اللہ کے رسول آپ بھی معاف کر دے. فاعفو عنہم، آپ ان کو معاف کر دے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش مانگے، ان کے لیے مزید ان پر فیور کرے کہ ان کے لیے اللہ سے بھی بخشش مانگے. وشاورہم، اور ان سے مزید مشورہ بھی لے، آئندہ بھی فی الامر، اہم معاملات میں ان سے مشورہ بھی لے، کیونکہ جنگ احد میں مشورہ لیا گیا تھا اور مشورے کا انجام جیسے اچھا نہیں آیا. تو یہ نہیں کہ اب مشورہ لینا چھوڑ دیں اور صحابہ کرام ڈر کے مارے مشورہ دینا چھوڑ دیں. مشورہ اسلام کا ایک شعائر، اسلام کی ایک بنیادی چیز ہے کہ اہم معاملات میں مسلمان مشورہ کرتے ہیں. تو مشورہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ آئندہ بھی مشورہ کریں ان سے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، نہ اللہ کے رسول کو، ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ تعالیٰ ہر کام اللہ کے رسول کو صحیح صحیح بتا دیتے کہ یہ کام ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتے، ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کرام کی تربیت بھی مطلوب تھی کہ ان کو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو دین کا مشن جاری رکھنا ہے. تو جب تک آپ ان کو اہم معاملات میں شامل نہیں رکھیں گے، جب تک ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ تو آپ ان کو مشورے میں شامل رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن پھر کیا کریں؟ مشورہ ضرور لیں، لیکن فَإِذَا عَزَمْتَ، لیکن جب آپ پختہ ارادہ کر لیں کسی کام کا، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر. مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ کسی اہم معاملے میں مشورہ ضروری ہے، لیکن مشورے کے بعد جب ایک فیصلہ ہو جائے تو پھر نتیجہ اس پر اللہ پر چھوڑ دو. اس مشورہ کرو، مشورے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، اعتماد آتا ہے، لوگوں کو ایک یونٹی بنتی ہے، کیونکہ لوگ لگتے ہیں کہ لوگوں کو فیل ہوتا ہے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں، ہم سے مشورہ کیا جاتا ہے، ہم کو اہم سمجھا جاتا ہے. لیکن جب فائنل فیصلہ ہوا پھر سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. اب تمہارا ایک فیصلہ ہو گیا، پھر ڈگمگ نہ ہو اور نہ ہی نتیجے کے طور پر اگر کچھ بظاہر ایسے لگے کہ یہ کام صحیح نہیں ہوا تب بھی کوئی باتیں نہ بنائے، اللہ پر بھروسہ کرے اور امید رکھے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، ٹھیک ہے. پھر ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتوکلین، جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے. کیا مطلب ہے کہ مشورہ ایک امانت ہے جو آپ کو سونپی جاتی ہے، ٹھیک ہے. مشورہ عام لوگوں میں جنرل کھلے میدان میں نہیں لیا جاتا. مشورہ ان لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ خاص لوگ ہوتے ہیں، کسی کام میں شامل ہوتے ہیں، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں.
تو یہ ایک امانت ہے. اب وہ امانت وہیں رہے گی، چاہے تمہاری بات مانی گئی، چاہے تمہاری بات نہیں مانی گئی، چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہوا، کچھ بھی ہوا، اب یہ امانت تھی، اس کو امانت کے طور پر رکھو، اس پر شور و غل نہ کرو، اور اس پر بیٹھ کے محفلوں میں اس کے تذکرے مت کرو. ٹھیک ہے. پھر ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر تم کو چھوڑ دے اللہ، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو کون ہے وہ، يَنْصُرُكُمْ، جو مدد کرے تمہاری، من بعدہ، اللہ کے بعد. وعلی اللہ، اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون، تو اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. اب تمام باتوں کا خلاصہ کہ تم یہ ہار جیت جو کچھ بھی ہے اللہ کی مرضی سے. اللہ تعالیٰ اگر تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ تم کو چھوڑ دے تو پھر کوئی نہیں ہے جو اللہ کے مقابلے تمہاری مدد کے لیے آئے. مین چیز کیا ہے؟ اللہ پر توکل کرو.